السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس حدیث کا صحیح معنی و مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان ویڈیوز پر نظر کرتے ہیں۔ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے؟ محرم یا محرم کے علاوہ ہمارے سنی بھائی جو نیاز کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پرویز علی نواب شاہ سے پوچھتے ہیں بھائی، یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں۔ فاتحہ دینا، ایت کریمہ کرانا، عید میلاد النبی، درگاہ، چادر، تعویذ، اگربتی، موم بتی، ناریل، شکر، کنڈے، برسی، چھلا، چھٹی، دہم، چہلم، زیارت، 10واں 20واں منجا، سانچک، ہلدی، رسم، جمعگی، قرآن خوانی، بندش، حاضری، یہ سب چیزوں سے قرآن اور حدیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھا حدیث ہے، اور امام صاحب خطبے میں بھی یہ پڑھتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں دیکھا آپ نے کہ فرقہ دیوبندیہ اور فرقہ وہابیہ کے ماننے والے کس طرح سے اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کو 10واں 20واں 30واں 40واں عرس، برسی، نیاز، فاتحہ، قیام، سلام، درود، فاتحہ، میلاد شریف، محفل میلاد، جلسہ میلاد منانے پر بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور سنی مسلمانوں کو بدعتی گناہ گار بتا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، کیا واقعی ہر بدعت گناہ اور گمراہی ہے؟ کیا 10واں 20واں 40واں عرس وغیرہ، فاتحہ، نیاز، درود، سلام، قیام، میلاد، جلسہ عید میلاد منانا یہ بدعت ہے، گناہ ہے؟ تو ناظرین اکرام، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث پاک میں جو لفظ بدعت ہے اس کا معنی سمجھنا ہوگا۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نیا ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا، نئی چیز ایجاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ناظرین اکرام، بدعت عملی کی دو قسم ہیں۔ بدعت عملی دو طرح کی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ظاہری حیات میں نہ تھا، بعد میں ایجاد کیا گیا ہو، بعد میں بنایا گیا ہو، اور وہ کام خلاف شرع ہو، خلاف سنت ہو، خلاف اسلام ہو، اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی کہ بری بدعت۔ جیسے جمعہ کا خطبہ اور عیدین کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، یہ واجب اور سنت ہے، اگر اردو میں دیا جائے تو یہ خلاف سنت ہوگا، نیا کام ہوگا اور یہ بری بدعت کہلائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں بدعت حسنہ کی کہ بدعت حسنہ کی تعریف کیا ہے، بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں۔ بدعت حسنہ وہ کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ظاہری حیات میں نہ تھا، لیکن بعد میں وہ ایجاد ہوا ہو، دین اسلام میں نیا کام آیا ہو، اور وہ خلاف شرع نہ ہو، خلاف سنت نہ ہو، خلاف اسلام نہ ہو، اور وہ کام اچھا ہو، اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، یعنی کہ اچھی بدعت۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مقدس الگ الگ تھا، حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں آپ کے حکم پر قرآن مقدس کو یکجا کیا گیا۔ اسے دین میں نیا کام کہتے ہیں اور یہ اچھا کام ہے، اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت کہتے ہیں۔ پہلے قرآن مقدس میں اعراب نہیں ہوتے تھے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کے حکم پر قرآن مقدس پر اعراب لگائے گئے، تو یہ دین میں نیا کام ہوا اور یہ اچھا کام ہے،
اس لیے اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، یعنی کہ اچھی بدعت۔ تو بات یہ نکل کر سامنے آئی کہ ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے۔ اب ہمارا سوال یہ تھا، کیا ہر بدعت گناہ ہے؟ کیا ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو؟ تو اس کے جواب میں ہم آپ کو مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی ابتدا کی، کوئی نیا کام اس نے ایجاد کیا، اچھے کام کی ابتدا کی، تو اس کے لیے اس کا اجر اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کمی کی جائے گی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اسلام میں اچھا کام ایجاد کرے، نیا کام ایجاد کرے، تو اس پر اس کو ثواب ہوگا، اور اس پر جو لوگ عمل کریں گے اس کا بھی اس کو ثواب ہوگا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ناظرین اکرام، اس حدیث پاک کی روح سے ثابت ہوا کہ جو اسلام میں نیا کام اچھا ہو، خلاف شرع نہ ہو، خلاف دین نہ ہو، اور وہ بہتر اور اچھا سمجھا جائے، اور وہ نیا کام ایجاد ہوا ہو، تو وہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، اور اس پر ثواب ملے گا۔ رہی بات بری بدعت کی اور اس حدیث مبارک کی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جو بری بدعت ہے وہ گناہ ہے، اور وہ بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ فلہذا ثابت ہوا کہ 10واں 20واں 30واں 40واں عرس، فاتحہ درود، نیاز لنگر، سلام قیام، میلاد، جلسہ عید میلاد وغیرہ، یہ سب امور مستحبہ ہیں، اور یہ کار ثواب ہیں، اور یہ بدعت حسنہ ہیں، اور ان امور کا ثبوت قرآن و حدیث سے بارہا دلالتاً اور صراحتاً دیا جا چکا ہے، اور ان کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی عقل کا اندھا ان امور مستحبہ کو بدعت کہتا ہے یا بدعت سمجھتا ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ ناظرین اکرام، ہر وہ نیا کام جو دین اسلام میں ایجاد کیا ہو یا ایجاد کیا گیا ہو، وہ اگر بدعت مانا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کو جمع کرنا بھی بدعت ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر تراویح کی نماز کی جماعت کا قیام کرنا بھی بدعت ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان ثانی کا حکم دیا، اذان ثانی شروع کروائی، تو یہ بھی بدعت ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے قرآن میں اعراب لگائے، تو اعراب والا قرآن بھی بدعت ہوگا۔ یہاں تک کہ مدارس اور مسافر خانے کا قیام بھی بدعت ہوگا۔ یہاں تک کہ علم نو اور علم صرف کا سیکھنا بھی بدعت ہوگا۔ ختم بخاری کے جلسے بھی بدعت ہوں گے، کیونکہ یہ سب امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ سب امور یا تو صحابہ کے دور میں، یا تابعین کے دور میں، یا تبع تابعین کے دور میں پائے گئے۔ تو اگر یہ سب امور بدعت ہیں تو پھر ان کے کرنے والے بدعتی اور ان کے ایجاد کرنے والے بھی بدعتی ہوں گے۔ تو فرقہ دیوبندیہ اور فرقہ وہابیہ کے فتوے سے یہ امور ایجاد کرنے والے، یعنی کہ حضرات صحابہ اکرام، حضرات تابعین اعظام، یہ سب کے سب بدعتی ہو گئے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اور اگر یہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں ہیں، تابعین کے زمانے میں پائے گئے، یہ بدعت ہیں، تو اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، حضرت صدیق اکبر کا جمع کیا ہوا قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت فاروق اعظم نے جو تراویح کی جماعت کا قیام کیا،
وہ جماعت سے تراویح پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اذان ثانی شروع کی گئی، یہ اذان ثانی دینا چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف کے حکم پر قرآن پر جو اعراب لگائے گئے وہ اعراب والا قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ علم نو، علم صرف کا پڑھنا اور سیکھنا چھوڑ دو۔ مدارس اور مسافر خانوں پہ تالے ڈال دو۔ ختم بخاری کے جلسے بند کر دو، کیونکہ یہ سب امور بدعت ہیں آپ کے فتوے سے۔ تو ہمیں بدعتی کہنے والے ذرا اپنے گھر کی خبر لیں کہ وہ کتنے بڑے بدعتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وہابیہ دیابنا کے شر و مکر و فریب سے ہم کو بچائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔